الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا ومرجانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلحاء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام الآخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو دن کے چوروں کی رکھوالی ہے. عرش حق ہے کہ مسند رفعت رسول اللہ کی، ہم سب نے دیکھنی ہے محشر میں عزت رسول اللہ کی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ دی حمد و ثنا بعد آقا نامدار مدنی تائیدار رحمت للعالمین سر العالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ مقدس اندر ہدیے درود و سلام ناخان پیش کروں تو بعد دعا ہے مولا تعالی جل شانہ اپنی پاک بلند اعلیٰ بارگاہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خالق کائنات جل والد ہی بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگہنوں ہر غلطی خطا تو محفوظ فرمائے. ہمیشہ کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے. یہ مہینہ شوال المکرم دا مہینہ آج دی 3 تاریخ ہے. دینی ہے جن شوال المکرم ہے اور اس شوال کے مہینہ اندر امیر المومنین فی الحدیث حضرت سیدنا امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ تعالی آپ دا یوم وصال شریف بھی
اس مہینے کے اندر ہے، اور غزوہ احد شریف بھی اس مہینے کے اندر ہے۔ پوری کثیر تعداد اندر اولیاء کرام کے وصال شریف ہے نے۔ دعا ہے رب ذوالجلال تمام اولیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت روحانیت طیبہ دے نال سانو سب نو مستفید فرمائے۔ یقیناً صحابہ کرام اہل بیت اولیاء دا ذکر خیر کرنا انج ہے جویں کہ سمندر جو غوطہ مارنا والی گل ہے۔ زندگیاں تو بی سکدیاں نے لیکن انہاں دا ذکر خیر نہیں ہو سکدا۔ یہ تو صحابہ اولیاء اہل بیت اولیاء دا ذکر ہے، انبیاء دا ذکر تو مہر علی تاجدار گولڈا میاں شیر ربانی رحمہ اللہ علیہ کر سکتے۔ اصل صرف بارگاہ انبیاء، بارگاہ صحابہ، بارگاہ اہل بیت، بارگاہ اولیاء اندر صرف ایک نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے تاکہ قیامت دن جدو آواز لگے میرے صالحین دا ذکر کرنے والے کدھر نے، اور نہیں تو انہاں دے خادمہ دے وچ ہی ساڈا شمار ہو جائے۔ پچھلا جمعۃ المبارک دے اندر چند گلاں دین دے حوالے دے نال جناب جو کچھ گزار کیتیاں سن کہ حالات نہیں ٹھیک، کچھ حالات نو مد نظر رکھا جاوے۔ تو آج ہی انشاءاللہ اسے تے ہی چند گلاں کر کے جناب کو اجازت۔ ہمیشہ دین اسلام یاد رکھنا قربانی منگتا ہے۔ ساڑھے تک جڑا دین پہنچے ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت کی تھی، سرکار میں بڑی تکلیفاں آئیاں نے، ظالمہ نے جو سر عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا ظلم کیتا ہے۔ صحابہ دے ظلم ہویا، اہل بیت سے، اولیاء سے، بڑے بڑے امامہ نے دین دے پیچھے قربانیاں دیتیاں نے۔ سانو سل دین لبے مفت دے اندر، نہ سانو مال دینا پیا ہے، نہ جان نہ اولاد کوئی شے نہیں، سانو مفت لگ گیا ہے۔ اس واسطے سانو دی قدر نہیں۔ کوئی شخص ہے نا وہ مکان بنائے یا دکان بناتا ہے یا کوئی کاروبار چلاتا ہے، انہوں پوچھنا چاہیے کہ تم مکان کس طرح بنایا ہے۔ وہ پھر اپنی داستان دسے گا کہ میں اس طرح جگہ خریدی، اس طرح بنایا، این کیتا، حتیٰ کہ اپنے جگر دا خون بھی اور مقام دی بنیادہ بنتا ہے۔ نہ سردی ویکھدا ہے، نہ گرمی ویکھدا ہے، کوئی شے نہیں ویکھدا۔ کاروبار ہے، یہ فتنے کاروبار لے لو، شب و روز دن رات وہ محنت کرتا ہے۔ مکان دی قدر، اولاد دی قدر، آستانے دی قدر، آستانے والا جاندا ہے، مکان دی قدر مالک مکان جاندا ہے۔ اولاد نو کی پتا؟ اولاد تا آگے بڑے بڑائی تے بیٹھی۔ جس بندے نے کاروبار شروع کیتا ہے انہوں پوچھا جائے کہ یار تو کس طرح شروع کیتا ہے، پھر وہ ایک بندہ بڑی لمبی داستان سنائے گا کہ پہلے میں انج سا، میں گھروں کٹیا گیا، پھر میں انج کیتا، میں بکھاں برداشت کی، ایک بڑی دکھی لمبی داستان سنائے گا۔
انہوں پتہ ہے 10 روپے بھی ضائع ہو جان نا انہوں پچھتاوا ہونا ہے، انہوں دکھ ہونا ہے یار میرے 10 روپے فالتو دے چلے گئے۔ جڑی مگر اولاد آ کے بیٹھی انہوں کی پتا، وہ تو بڑی بڑائی تے آ کے بیٹھی نا، انہیں کیڑی آ کے کوئی محنت کر لی ہے، انہیں اجاڑ نہیں ہے۔ آستان شریف ہے، آستان دا بانی ہے، انہوں پوچھا جائے کینج محنت کی تھی، پھر دسے گا کہ میں انہیں سال پڑھائی کی تھی، پڑھیا ظاہری علم پڑھیا، پھر میں باطنی علم روحانیت لین واسطے جنگلے جا کے چیلے بیٹھے نے بھوکاں برداشت کی دیا، پتہ نہیں کی گزریا ہے۔ اللہ دا ولی جڑا ہوندا نا اس تے ہمیشہ 3 دور گزردے نے، 3 دور۔ ایک دور ابتدائی دور ظاہری تعلیم دا، مدرسے دے اندر تعلیم حاصل کردے رہا۔ ہن تے جڑے خطیب نے نا یہ 4-5 سکول دیاں کتاباں تے 2-3 اردو دیاں پڑھ کے سر والا آ کے 5-7 جھوٹیاں گلاں ایدو تے 5-7 ایدو سنان والے بھی پھوٹو تے سنن والے بھی ہو جانا کا سبحان اللہ نا کا ماشاءاللہ۔ خطیب نو کی پتا شیخ الحدیث نے یا شیخ التفسیر نے یا علماء حقہ نے یا آستانہ دا جڑا بانی ہے انہیں کتنی محنت کی تھی، کتنی محنت کر کے شب و روز محنت کر کے مخلوق خدا پیاسی سی او دی پیاس بجائی اے کنواں جڑا بنایا کتنی مشکل دے نال دی کھدائی کی تھی۔ عالم ہے، ولی ہے، کوئی بھی ہے، قطب ہے، ابدال ہے، کوئی بھی ہے، علماء ربانی ہے، میری مراد علماء حقہ ہے۔ علماء حقہ نے کتنی محنت کی تھی ہوندی۔ اولیاء جو صحیح معنی اندر اولیاء رحمان، اولیاء شیطان نہیں، میرے مراد اولیاء رحمان ہیں، کتنی محنت کرتے نے۔ پہلا ظاہری علم مدرسے پڑھیا، بھوکاں برداشت کی دیاں، پیاس برداشت کی تھی، استادہ نے مار برداشت کی تھی، استادہ نے جھڑکاں برداشت کی تھی، بھوک برداشت کر کے جتنے سال پڑھیا 10 12 20 25 سال پڑھیا، دستار بندی ہوئی، ظاہری علم پڑھ گیا، اور ظاہری علم تک مل گیا، ان جڑا فیض بر گئے مصطفیٰ جو آیا سی، سلسلہ در سلسلہ روحانی جڑا فیض لینا سی، انہوں نے واسطے کدے کسے در کدے کسے اولیاء دے در جنگلیں بھوکاں برداشت کی دیاں، چلے کیتے، بڑی مشکلات دے نال وہ لمحہ بھی گزاریا۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا جو اے مکمل ظاہری علم باطنی علم مکمل ہو گیا، پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مخلوق خدا دا دل اپنے کامل بندے والے پھیر چھڑے ہیں، بے جاؤ انہیں میرا کامل ہو گیا ہے، میرا کامل ہے، میرے مصطفیٰ دی بارگاہ چوئے فیض یافتہ ہے، میرے بندے دی بارگاہ چوئے فیض یافتہ ہے، میری بارگاہ چوئے کامل ہے۔ مخلوق خدا دا دل ہن اس کامل ولی والے پھیرے ہے کہ جاؤ اپنی پیاس اس کنویں تو جا کے بجھاؤ۔ ان مخلوق خدا آئی جو پیاس بجھان لگی، رب نے ہن مخلوق خدا دے دل چھے پایا کہ میرے بندے خدا دی کچھ نہ کچھ خدمت بھی کرو۔ ہن جو مال نظرانہ آنا شروع ہو گیا، اولاد نے پہلے پچھلے دو دور مشکلات والے نہیں دیکھے، اولاد نے آخری دور مال والا دیکھا، جو مال والا دور آیا ہن اولاد آخری اللہ کر کے ابا چھیتی مرے، انہیں نا پیر جیندہ لکھ دا تے مویا 1.25 لاکھ دا، ابا مرے او دی فکر او دی سوچ ہر چیز نو چھڑیے، عیاش بدماش بن جائیے، لٹھیے، کیونکہ ابے نے محنت کی دی ہوئی سی، محنت ابے نے کی دی سی نا،
ایک مقام مثال مکان بنیا سی 3-4 بدل ہوں وہ پتر آ کے شرابہ پیوے زنا کرے عیاشیاں کرے بدماشیاں کرے جو مرضی کرے انہوں ٹیک دے وے جو مرضی کر دے وے جتوں مرضی دل کرے سراغ کر دے وے وہ دی کیڑی محنت ہوئی ہے دکھ دا اپنے ہونا ہے کیونکہ جگر دا خون پایا سی نہ گرمی ویکھی نہ سردی ویکھی نہ پیاس ویکھی نہ بھوک ویکھی ہر چیز کو برداشت کر کے مقام دی بنیاد رکھ کے اس 4 دیواری کو کھڑا کیتا سی ایک جائے کہ نہیں ہے مسلمان بیٹے نو کی قدر بیٹے نو قدر ادو ہوئے گی جدو اپنی جیب چو لگن گے انہیں نا وہ ابے دا پیسہ ہوئے قوم ڈاندی نے وہ کہتا ہے کوئی گل نہیں ابے دا مال ہے کھاؤ کھاؤ تو جدو اپنا آوے پھر 2 روپے بھی سوچ کے لاندے ہیں ابے تو ہوئے تو کہتا ہے کوئی گل نہیں ابا لٹائر ہو یا بتھیرا مال ملے یا شیعہ دے بدماشی پیتی ہو جدو ابے نے ضرورت پہ جائے پھر کہتا ہے ابا کل 10 دیتا تھی آج پھر مانگ رہے ہیں اس بات پہ آپ کو بھی کسی بھی آستان دا بند آستان دا کدی نشین بیٹھے انہوں نہیں پتا کہ ساڑھے وڈیریاں نے بڑی محنت کی تھی محنت تو بعد پھل ملے ہے درخت پودا لگے ہے ہونے دنال مخلوق کے خدا آکے پھل کھا رہی محنت کی تھی انہوں صاحب ذاتے جیڑی آئے کدی نشین جیڑی بھی آئے انہوں نے ابے دا دور مال آلہ دیکھے ہے ساڑھے بھی کچھ اسی طرح ہی مثال ہے کہ اساں اسلام ساڑھے تک جڑا پہنچے پیچھے عظیم صحابہ قربانیاں دے دے آئے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے پیچھے بڑیاں تکلیفہ برداشت کی دیا نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے پیچھے ہی مکہ المکرمہ چھڑنا بہ گیا جتھے انسان پیدا ہوندہ ہے انسان دا بچپنا جوانی گزرے انسان نو چھڑ کے کدھر جانا پہ جائے انسان نو دکھ ہوندہ نہیں بھولنے نہیں دے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا بچپنا شریف بچپن مبارک مکہ المکرمہ دے اندر گزریا سرکار دی جوانی شریف اٹھے گزری 40 سال دی اندر 40 سال دی عمر مبارک دے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا جو جب اعلان نبوت فرمایا پھر لکھاں تکلیفاں مصیبتاں برداشت کرنیاں بہ گئیاں سرکار اگر خانہ کعبہ شریف حتیم شریف اندر اگر نماز ادا فرما رہے دشمنوں نے آپ دے مبارک جسم تے اجریاں بھی سٹیاں سرکار نے وہ بھی برداشت کی تھیاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دین دی خاطر طائف دے مقام تے تشریف لے کے گئے نہیں طائف مدینہ شریف تو کنی دور ہے جڑے حاجی حضرات حاجی عمر کرن واسطے گئے نے جڑے اوتھے طائف دے مقام تے گئے نے کنی گرمی ہوندی ہے پہاڑی علاقہ ہن تے سڑکاں بن گئیاں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے دین دی تبلیغ دی خاطر طائف دے مقام دے گئے سرکار نو لوگوں نے پتھر مارے سن جبریل آ گئے سن عرض کیتی سنیا حکم دے طائف والے نو 2 پہاڑاں دے درمیان رکھ کے ایک پیس دینے جو میں چکی آٹا پیس دیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں جیڑا میرے دے تیرے تک دین پہنچے ہے یہ بڑی عظیم قربانیاں لے کے ساڑھے تک پہنچے ہے ساڑھے صلحان نے اس دین کے پیچھے بڑی عظیم قربانیاں دے دیا نے سرکار تشریف لے کے طائف دے مقام میں گئے پتھر پہ میرے آقا علیہ السلام دے جسم مبارک دے وچوں خون مبارک جاری ہویا نالین شریف خون مبارک نال کھار ہو گئے سرکار نے میرے آقا علیہ السلام نے ایسے دین دی خاطر مقام احد دے کفار نے آپ نو پتھر مارے سی میرے آقا علیہ السلام نے دند مبارک دی تھوڑی بڑی جی مکر شریف بھی شہید ہو گئی سی میں پانو دین ملیا مفت دل کرے تو نماز پڑھ لیے دل کریے تو زکات دے دئیے
دل کریے تے روزہ رکھ لیے، دل کریے تے اعتکاف بہ جائیے، جی اعتکاف بھی بہیے تے ٹرین دی ٹرین سن جو کر جانے ہیں تے ہجے بیٹھے اعتکاف تے ہیں، کتنے بیٹھے ہیں؟ اجے بیٹھے اعتکاف تے ہیں تے اجے آنے جی اساں دین دے پیچھے عظیم قربانی دے رہے ہیں، بت برداشت کر رہے ہیں، مویا سر میرا کر دے گئے ہو پنجابی سمجھ دے میں پنجابی تھوس بولتا ہے سوات طرح مویا سر تو ساتھ عظیم قربانی دے دے افطاری ٹائم ایک ٹرے بڑی ساری آنی ہے لڑو ٹھیک ہے، اجے اعتکاف بیٹھے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، ختم نماز مغرب ہی پڑھی گئی، برتن جو کہ ہو رہا ہے چھوڑ کام ٹھیک ہے، عشاء دی نماز کا ٹائم ہو گیا، تراویح پڑھیاں اور آ منڈیا ہمیں گھر جا بھوک بڑی لگی بلایا اجے مویا سے تینوں بھوک لگی سارا تے مسیطے پہ آ رہے تو بھوک جو تینوں لگی بھائی آ گئی ٹرے کے اندر ہور سٹی میں گلا کرنا سیدیاں کون بھائی گسا لگتا تو لگے حضرت سیدنا فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا تھوڑا یار ہوئی ہے سچا یار سجن مخلص ہوئی ہے جڑے تھوڑے منہ تے بیان کرے آپ کے قدر نہیں ڈرے جا گھروں میرا کھانا لیا اجی نو پوچھو دی دین دے پیچھے عظیم قربانی دیتی بیٹھا ہے وہ اقبال دا شعر ہے ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال حرم کو تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور بھی ہے کہ نہیں، خدا پلٹ بنایا ظاہرین اعتکاف سے پوچھے کوئی اقبال کھانے پینے کے سوا اعتکاف کو تحفہ کچھ اور بھی ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ پلٹ بنے ہیں بدل مقابل ظاہرین کعبہ سے پوچھے کوئی اقبال حرم کو تحفہ زمزم کے سوا کچھ اور بھی ہے، خدا زمزم تے کھجوروں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے کہ نہیں، اس واسطے خدا مد مقابل بنایا ظاہرین اعتکاف سے پوچھے کوئی اقبال کھانے پینے کے سوا اعتکاف کا تحفہ کچھ اور بھی ہے، دین کو بھوک برداشت کرنی پہنتی ہے، صحابہ کرام نے ایک کھجور تے گنے صحابہ کرام نے ایک کھجور تے گزارا کیتا ہے، پھر بھوکا برداشت کی دیا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقام احد تے احد شریف جد ہویا سرکار دا دن مبارک جو کہ کر شہید ہو گئی دین دی خاطر ہوئی سنا اپنی ذات وار سے تھوڑے گئے سن مکہ المکرمہ چھڑ کے میرے آقا علیہ السلام مدینہ المنورہ تشریف لے کے گئے، کس پیچھے تشریف لے کے گئے؟ دین دے پیچھے گئے نا، حالانکہ سرکار آپ کی پیدائش مبارک مکہ دے اندر جوانی مکہ دے اندر گزری 40 سال کی عمر مبارک دے اندر جب اعلان نبوت فرمایا انی رسول اللہ میں اللہ کا رسول ہاں، وہ تو چاچے بھی سن آپ دے تائے بھی سن رشتہ دار بھی سن اور بھی قسم سارا قریش قبیلہ آپ کا خاندان سی نا، اور سارے خاندان سی نا، اپنے چاچے تائی سن رشتہ دار سن، لیکن سرکار کو مجبور کر دیتا میرے آقا علیہ السلام دین دی خاطر مکہ المکرمہ کا چھڑیا پر دین نہیں چھڑیا، آج اساں ڈھڈ نہیں چھڑ دے دین چھڑ دینے انج نہیں اتنا نہیں مولوی صاحب اور رشتہ دار نہیں چھوڑ دے کوئی نہ کوئی صورتحال کٹو، میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بھی فرما دے کہ سونیا مکہ نہیں چھڑیں دا کوئی نہ کوئی صورت کٹ، لیکن انہوں نے فرمایا سونیا یہ اے جگہ چھڑ کے ساڈا دین بچے دا نا تے اے جگہ چھڑنا سانو قبول ہے۔ صحابہ کرام نے دین دے پیچھے پکے باغات کھجوراں چھڑ دیا سن، سرکار نے فرمایا غزوہ تے جانا ہے جنگ تے جانا ہے، صحابہ نے انہیں کہا کہ سنیا کو 4 دن لیٹ کرنا ساڑھے سارے سال دی روزی پکی کھلوتی ہے، چند دن ہے نے اے اساں کھجورا لا لو لینے ہیں سمیٹ لینے ہیں ویج ووج کو 4 پیسے آ جان گے پھر ٹھڑ چلیں گے، لیکن نا مدینہ تاجدار نے جو فرمایا صحابہ اکرام نے فرمایا آمنا و صدقنا، سونے جیوے تیرا حکم ہوئے، دین قربانی منگتا ہے، دین قربانی منگتا ہے،
قربانی دینی پڑنی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام دی خاطر مار نہیں کھادی. رسول اکرم تو بعد اس امت دا سب تو پہلا تے بڑا پیر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی تو وہ چھوٹے سن، مولا علی کی شان بھی ورا الورا، لیکن مولا علی وہ چھوٹے سن. سب تو پہلا رسول اکرم تو بعد اسلام دی خاطر مار کھان والے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کچھ آج کل دے اندر دی کالے دے بعد بھی بے ایمان کالے شرم نہیں آتی بے یاو تانوں حیا ہی نہیں تو ہے تو صدیق اکبر دی مقدس ذات نو ٹھوک دے. صدیق اکبر وہ مرد مجاہد ہے جنہوں نے جا کے تن تنہا خانے کعبے شریف اندر اسلام دی تبلیغ دا جھنڈا بلانے کی طرح سے. کانو آج حکومت ڈنڈا تننے تسی بدل جاندے ہو. قربان جاواں سارا عرب کفر مخالف سی، سارا کفر مخالف سی، لیکن صدیق اکبر تن تنہا خانہ کعبہ شریف دے اعلیٰ جگہ مقام تے کھڑے ہو کے اسلام دی تبلیغ کی سی. مار تا کھاتی ہے پر صدیق اکبر بدلیا نہیں. جب ہوش آئیے ایک پوچھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بات ہے. عظیم قربانی نہیں ساڑھی مسیح تو جتی چکیاں نے دوبارہ مسیح تے جانا ہی نہیں. بچے کو سمجھ یاد نہ ہوئے استاد ماری چینڈ مارنا تے نہیں جی مولوی بڑا سخت دے مسیح تے بال بھیجنا ہی نہیں. اس قوم نے دین کی تبلیغ کرنی رسول اکرم کی اسی جا کے منہ سامنے لیا. سانو دین لبیا مفت تاں قدر نہیں سانو. ساڑھے اسلاف نے دین قربانیاں دیتیاں نے. امام حسن دیکھو اس دین دی خاطر آپ نو گربان آپ دا پھڑ کے آپ نو ماریا گیا سے. آپ دے تھلو مسلح کھچیا گیا. آپ دا نہیں بدلے. اصل ایسے چیز اجر ہے. سرکار نے بھی فرمایا نا کہ حسن و حسین جنتی جوانہ دے سردار میں. آج دے دین دی قدر پوچھنی ہے نا جنت البقیع شریف دندر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آرام فرمان ہے. آپ نے پوچھو اس دین دی قدر کی ہے کیونکہ آپ نے اس دین دی خاطر اپنے پتر دیتے ہیں. تسی ایسی نہ نہیں دیتے مال دیتا ہے. ساڑھا دا حساب ہے کہ جمعہ دن بھی سوچ کے جیب میں ویکھنا ہے کہ 20 روپے دا جوڑی چ نہیں جا رہے سوچنے 10 ہی نے چلو ٹھیک ہے بات ہے یہ نہیں. حضرت جمعہ دن بھی سوچ کے جوڑی چ 10 پانے ہیں تے بعد کی ایسے مخیر حضرات ویکھنے جنہوں اللہ دی خیر ہے منہ تھلے سٹ کے بیٹھ جان گے. یہ نہیں کہا کہ میں تو شدہ ہے نہیں غریب انہوں کو کہا 10 روپے نہیں دے سکے. دین دی قدر پوچھنی اما فاطمہ الزہرا کو پوچھو. دین دی قدر پوچھنی حضرت یاسر بن عمار کو جا کے پوچھو. دین دی قدر پوچھنی آپ نے اما جان حضرت سمیہ کو جا کے پوچھو. ابو جہل لئیم کفار نے آپ نے بیرم مارے گے ایک حیدر الرسا دے قدر بن کے غلط سن اٹھ دوڑائے سن. آپ دی شرمگاہ دے نیزے مارے گئے سن. تسی ایسی نیزے کھاتے نے اور میں کھاتے نے نیزے یا تسی نیزے کھاتے نے. انہاں علماء لکھاں سلام جنہوں نے دین دی خاطر مشرف جیسے وقت زمانے دے فرعون کانے دجال نے جا کے انہوں نے کوٹھیاں لائیاں پھانسیاں دیتیاں کوٹھیاں لائیاں پتہ نہیں کیڑی کیڑیاں سلاماں دیتیاں. لیکن قربان جاواں استاد تیری عظمت لکھاں سلام تو اج بھی اسے تے کہن دے حجے بھی زمانے دے فرعون جن بھی زمانے دے فرعون آنے انہاں سورہ دی اکھاں جا کھبا کے حجے بھی تو گل کرنے نہ میں جیلاں جلیاں نے نہ تساں جلیاں نے نہ میں پرچے جلے نے نہ تساں جلے نے. سلام نہ علماء تے جنہاں نے زمانے دے فرعون دے نال ٹکر لائے کے انہوں نے دل دے تارے دکھائے نے. ہجے تک کوئی مرد دم تک بے ایمان سوچ دے گئے نے اسا انہیں ظلم کیتے انہاں دے چیز کیڑی ہے جڑے ہجے تک نہیں بدل سکے. میرے استاد گرامی فرماندے سن یاد رکھنا
جڑے اج ہوا چھوڑ رہے ہیں نا، جڑے اج ہوا چھوڑ رہے ہیں کہ پترا کل وقت ایسا آئے گا اے خود بخود چل نہیں سکیں گے. پھر ایسا خود اپنی اکھاں دے نال ویکھیا، تساں بھی ویکھیا ہے مشرف جیسا جہے دور چڑی نہیں پھڑکدی سی اپنا پاسا نہیں پرتا سکیا. پتا نہیں سی بتایا ہمیں. اور قبلہ استاد گرامی 10 سال پہلے گل کیتی سی کہ پترا پریشان نہیں ہونا، ہر جگہ دین دے مخالف بھی ہوندے نے، دین والیاں دے مخالف بھی ہوندے نے، لیکن پریشان بالکل نہیں ہونا. دین جدو بھی بیان کرنا ہے ڈنکے دی چھوڑ تے بیان کرنا ہے. آج میری ایک گل لکھ استاد گرامی نے فرمایا سی مولانا یاد رکھنا جڑے آج ہوا چھوڑ رہے نا وقت ایسا آئے گا خود بخود نہیں چل سکیں گے. ساڈی گل لکھ لو. 10 سال پہلے گیا سی اساں پھر اپنی اکھاں دے نال میں کی تساں بھی ویکھے پیسہ نہیں بٹا سکے، اپنے آپ نہیں چل سکتے سن. نوکر رکھے سی جڑا تے جنہاں نے دین تے قربانیاں دیتیاں نے قیامت تک ممبر تے نہ انہاں دا وجنا ہے. انجائے کہ نہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے دین کے پیچھے عظیم قربانی دیتی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نے دین کے پیچھے عظیم قربانی دیتی ہے. جیل کے اندر آپ کا وصال ہوئے کوڑے کھاتے نے، تسی اسی دین کے پیچھے کی کوڑے کھاتے ہیں؟ اسی نے ایک اپنے خطیب دی جھڑک برداشت نہیں کر سکتے. نہیں جی یہ بہت سخت مزاج ہے بس میں تا نہیں آندا. جیڑا خطیب دی ایک جھڑک برداشت نہ کرے انہیں کوڑے مویا سر کھانے میں جا کے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ دے جسم دا کوئی حصہ ایسا نہیں سی جتھے آپ کو کوڑے نہ پائے ہوں. علامہ سرخسی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ انہیں وڈے عظیم محدث ہوئے نے جنہاں دے الموصول خطاب ہے فقہ حنفی دی بڑی معتبر کتاب ہے. بادشاہ وقت دے نال ٹکر لئی بادشاہ نے آپ کو کنویں چھوڑ دیتا. کنویں چ رہ کے بھی آپ نے اپنے تلامذہ نو الموصول کی جنہیں لکھائی. تو اسی پیچھے کی مار کا مارے ہونا سا کہ ساڑیاں بڑیاں عظیم قربانیاں ساڑیاں مویا صرف قربانیاں اسی تو صرف پڑھ کے سنان والے ہیں تو تواڈیاں کیڑیاں قربانیاں ہیں تسی صرف سن نہیں سکتے. عظیم قربانی تو انہوں نے سی نا جنہوں نے شب و روز راتاں جاگ کے قرآن حدیث کو سامنے رکھ کے بزرگان دین دے اقوال صحابہ اہل بیت اولیاء دے اقوال کو سامنے رکھ کے ساڑھے تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا سچا اور سچا دین پہنچایا ہے. قرآن حدیث دے وچوں سانو مسائل آخر کر کے ساڑھے تک پہنچائے نے. بولے نہیں جی. علامہ سرخسی بہت بڑے بڑے امام ہوئے نے. امام احمد بن حنبل نے 3 بادشاہوں نے سزا دیتی. کنے 3 بادشاہوں نے سزا دیتی ہے. سانہ تو نے مارے کو پولیس والا پھڑ کے رہنے بس مولوی صاحب دوبارہ تیرے بھی تھے جمعہ نہیں پڑھنا تو دا تھانے تک ہوئے ہیں. میں تو بڑی مشکل پولیس والا کو جان چھڑا کے آیا وہ تو ٹنگا کمیں جان کے نمازی وہ قاضی صاحب حالات نہیں صحیح ذرا ہولے بولے اور میں کہا حالات کیڑے زمانے صحیح سے جتھے امام احمد بن حنبل جیسا وہ کوڑے مار دیتے تسی اسی کی ہیں. امام زید سید السجاد امام زین العابدین دے بیٹے انہوں نے سولی ٹنگیا گیا سیال رحمت اللہ علیہ تعالیٰ نے فتاوی رضی شریف میں لکھیا کتنے سال آپ سولی ٹنگے رہے سن. آپ دے جڑے تھن مبارک دے کپڑے سن بھٹے ہو گئے سن مکڑی انہیں جالا ٹنگ رہے سی تاکہ آپ تک سطر لگا نہ ہو جائے. اہل بیت نے اس دین کے پیچھے بڑی عظیم قربانیاں دیتیاں. صحابہ نے دیتیاں. صحابہ کی اکھاں دے سامنے انہوں نے پتران دے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے سن. جانا صحابہ اکرام نے دیا خاندان دا خاندان چلے گیا. عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی صحابہ نے نا غزوہ احد جب ہویا سی شور بھی چلے گیا آ بھی چلے گیا پتر بھی چلے گئے. مسلمہ بن قذاب جڑا کانا دجال جنہیں دعویٰ کیتا سی انہیں آپ دے بیٹے حضرت حبیب بن زید کو مار چھڑے سی. دوسرا پتر غزوہ احد اندر چلے گئے سی.
ساڑھے دے ایک پتر نو بخار چڑھ جاوے تو سارے خاندان نو نیند نہیں آندی، انہیں ہمارا قربان جاوا تیری عظمت نو لکھاں سلام کہ تو اینی دلیر خاتون سی کہ اسلام دی خاطر اپنی مال جان اولاد شوہر بیٹے سارا کچھ دے کر ٹر گئی۔ امام احمد بن حنبل فرمانے نے بادشاہ وقت نے من اٹھ تے بن کے کوڑے مارے سن، اٹھ تے بن کے کوڑے مارے سن۔ ایک کوڑا اگر جڑا اٹھ تے آپ نو بن کے مارے جا رہے سی نا، جس اٹھ تے آپ نو بن کے مارے جا رہے سی، اگر ایک کوڑا اس اٹھ نو لگ جانا نا، امام احمد بن حنبل فرمانے نے سیکنڈ تو پہلا وہ نے بھی مر جانا سی۔ کنے کوڑے آپ تین بادشاہوں نے آپ نو سزا دیتی، دسو کنے کوڑے پائے ہونے۔ آپ ایک مرد آپ دے شگرد کھڑے تھے، آپ نے آسمان والے منہ کر کے مجھ لب ہلائے، بعد شگردہ نے پوچھا حضور وقت دا بادشاہ جدو تانو کوڑے مار رہے سی تسی لب ہلائے سن، سانو سمجھ نہیں آئی تسی کی فرمایا سی؟ آپ نے فرمایا بادشاہ جدو میں کوڑے مار رہے سی قریب سی کہ میرا تہ بند کھل جاؤں گا، میں رب دی بارگاہ نے درجا کی تھی کہ سونیا تیرے تے تیرے حبیب دی دین دی خاطر کوڑے کھا رہے ہیں، مارا کھا رہے ہیں، مولا غیران دے سامنے ننگا کرنا بھی چاہنا ہے، غیر بچو ایک ہاتھ آیا جن نے میرا تہ بند بند چھڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، صدقہ حضور دا نہیں کھان دے، نعرہ مارتے سوچنے اس گاؤں میں جا کے مودی کو دھمکی لانی ہے، بل کر کے نعرہ مارو حضور دا۔ تکبیر، آواز ہی نہیں نکلتی دس ہوئی۔ بندہ زور دا نعرہ لائے یہودی وچ پیشاب کر پوے، یہودی کڑی جو دے پھر سور باکرے پلے تیرا ساڈا مسلمان متر بہندا پیچھا۔ انج مسلمان بولے پتہ چلے یہودی سور لوگ سلطان ٹیپو دے وارث اجے زندہ بیٹھے نے، طارق بن زیاد دے وارث اجے زندہ بیٹھے نے، سلطان عالمگیر دے وارث اجے زندہ بیٹھے نے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اساں کسے کدرہ دے وارث نہیں، اساں سلطان ٹیپو دے وارث ہیں، سلطان عالمگیر دے وارث ہیں، امام مولا جیون دے وارث ہیں۔ کدے وارث ہیں آپ بول دے نہیں جے بولو؟ خیر ہون وارث نہیں بن سکتے۔ میں آج ہی میں نے انہوں خبر سنندہ پہ ایسے ہونا بے حکومت نے بل پاس کر دیتا ہے بے کڑیاں تے منڈے سرکاری خطہ تے انہوں ڈانس کراؤ نچا کے انہوں نے ویڈیو سوشل میڈیا تے سٹو۔ میں کہ میاں صاحب فرمانے سن ترمیں دیوال کوڑی ہوندی وچ اثر ہوندہ بیاں دا جے جی جٹھی ماں محمد ہو جے بوٹ دیا جے ماں نچن ٹپن آلے ہوئے گی قسم بخدا پت نچن ٹپن آلے تا جام سکتا ہی کدے شہر روانی تے فضل احمد نہیں جام سکتا ہی۔ نچن ٹپن والا جمے گا خواجہ خواجگان قبلہ نور محمد مہاروی نہیں جمے گا۔ دسو آج دنا چین دے استاد نے 20 سال پہلا گل گئی سی کہ صبر کرو، ہون تا لکا کے نہ چاہتے نے عام سرکاری سطح دے نہ چاہیے جان گیا۔ آج ویخ بل پاس ہویا کہ نہیں ہویا، کہہ رہے کہ نہیں آ رہے، فارم آ گئے نے کہ نہیں، انہیں سرکاری سطح دے کڑیاں منڈیاں نے ڈانس کراؤ کرا کے پھر سوشل میڈیا دے سٹو تاکہ یہودی آکھے واقعی مسلمان آتے اسا محنت کی تھی، انہوں نے دھیاں بہنوں بغیرت بنا کے انہاں جو محمد بن قاسم کوئی نہیں جمے گا، سارے نچن ٹپڑا لے جمنے گے۔ لیکن حکومت والے سن لو جنی دیر تک ساڑھے جسم اندر محمدی خون ہے انی دیر تک اسا اپنا زور پورا لانا ہے۔ لانا ہے کہ نہیں لانا؟ بولتے نہیں جی تُسا لاؤ نہ لاؤ ایسا لانا ہے۔ قیامت اندر رب دی بارے کے دسنا ہے کہ مولا ایسا دے بیان کندرے سے نے مجبور سا ساڑھے کو تے نہ کوئی سوٹا سی نہ کوئی جیڑی گاؤں نچن ٹپن دے نہ پیسہ دے وے وہ آپ ہی جمعے مسیح تے 10 روپے دین تو سوچے گی۔ میری گل غلط ہے؟ ہونی تو دے ویکھ لینا اچھا تا کچھ ہوئے گا
1200-1400 سکول والے اج اعلان کر دین اور ایک دن میں نے 50-40 ہزار اکٹھا کر لیندے یہ پھر کی معلوم ہوتا ہے کہ سانو دین دے نال محبت کدے نال محبت ہے یورپ کی تعلیم سے کدے نال اقبال نے کہا سی نا یورپ کی غلامی بے رضامند ہوا تو یورپ کی غلامی بے رضامند ہوا تو مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں خوش تو ہم بھی ہے جوانوں کی ترقی سے مگر لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی 7 سال اگرچہ مکتب کا جوان یارا زندہ نظر آتا ہے حقیقت میں مرتا ہے مانگ کے لایا ہے فرنگی سے نفسہ بنا ساڑھے اسلاف نے فرنگی کو نفس نہیں منگیا سی ساڑھے اسلاف اندر جڑی روح سی نا اور محمدی ہے سی سرکار کو خیر آیا سی تا اسلام دی خاطر مارا کھا دیا نے کوڑے کھا دے نے لیکن ظالم بادشاہ دیا اکھاں پاک رکھیا نے بادشاہ بھی سوچ دے گئے سن کہ انہاں نے کیڑی چیز ہے جیڑی انہوں نے ساڑھے کو جھکائی نہیں مجدد الفسانی نے اکبر بادشاہ دے نال ٹکر لئی سی جہانگیر بادشاہ دے نال ٹکر لئی جہانگیر کو اپنے والے جھکائے گئے مجدد الفسانی جہانگیر والے نہیں جھکیا جھکے بولے نہیں دے اچھی بولو آئی سمجھے یہ آپ جھک گئے نا سمجھو آپ انگریز میں بیٹھے ہیں کیونکہ انگریز ساڑھے والے نہیں جھکے وہ بے ایمان سانو ادھر جھکا رہے ہیں انجا ہے کہ نہیں اس واسطے جڑا سانو دانو دین ملیا ہے نمازہ روزے جو بھی پہنچے ساڑھے اسلاف نہیں بڑی ہے استمنتان ہے ضائع نہ کرو علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ علیہ تعالی نے جو فتوہ جہاد دیتا سی نا کہ انگریز خلاف جہاد کرنا فرض ہے فرض عظیم ہے وہ تو آپ نو سلاک کالے پانی دیتی گئی سے ہڈیاں جسم دیتے جڑا ماس سی گل گیا سی ہاتھ لاندے سانا تے ماس رتدہ سی انگریز آخری عمر چاہ کے گیا سی بابا انکار حجے بھی بدل جا یہ صرف کہہ دے جڑا تواڈے خلاف فتوہ جہاد دیتا ہے میں نہیں کوئی اور فضل خیر آبادی انا فرمایا چل بجوا سوڑا ماندنال بدکاری کرنے والے تواڈے خلاف فتوہ جہاد میں ہی دیتا ہے جے میں تے تو سونا کہ اندر چلو جی ہن کہہ دینا ادھر کیڑا ہر جے میں اندر اندر رکھ لینا کہ میں ہی دیتا ہے اتو کہہ دینا انا فرمایا نانا میں دیتا ہے علامہ حسرت نرانی سید کفایت اللہ کافی کنیا سلامہ آئیاں نے لیکن بدلے یہ توں تے میں بدل گئے تے آپا تے پھر ناندنال بھی بیڑے ہیں جڑے باہر بیٹھے ہیں وہ بدلے نہیں اپنے دین دے پکے نہیں اسا مسلمان ہو کے ساڈا دین سچا ساڈے رسول سچے ساڈے صحابہ سچے ساڈے اہل بیت سچے ساڈے علماء سچے اولیاء سچے لیکن پھر بھی ساڈا دین سچا اسا پھر بھی بدل جائیے یار انہاں نے بیٹھے نہیں بولے نہیں دے اس واسطے دین قربانی منگدا ہے روٹی بھی کھانی ہے نا جسم دی قربانی دینی پینی ہے محنت کریں گے تو ٹکر لبے گا گھر بیٹھے کوئی نہیں دیندہ دیندہ ہے جنہاں نے دین دے پیچھے محنت کیتیاں نے منبر تے مصلی دی زینت کون ادا انعام بڑھے ہیں آج سید کفایت اللہ کافی علامہ فضل خیر آبادی نو 150 سال ہو گیا دنیا تو گئے نو منبر تے مصلی دے نا علامہ فضل خیر آبادی دا بجلا ہے کوئی مان لال نو جرت نہیں کہ آگے روک جاوے کہ علامہ فضل خیر آبادی دا نام نہیں لینا کسی دی ایسی جرت کسی کی یہ جرت نہیں کہ فاروق اعظم دا نام نہیں لینا کوئی روکے خان فٹافٹ اگلے گرے بام میں پہ جانا کیونکہ ساٹھی انہوں نے خونی رشتہ داری نہیں روحانی رشتہ داری انہوں نے دین تے قربانی عظیم قربانی ہے اساں جڑی ساڈیاں جڑیاں قربانیاں ہیں نا وہ دنیا تے قربانی دنیا دے پیچھے اپنے بھائی نال لڑ پینے ایک گٹھ جگہ میں نا وہ دے پیچھے بھی بھائی دے گربان پھڑ لینے کدی نہیں سوچیا کہ یار میرے والد دی جا بجا ہے سوچے
دین دا معاملہ دا کوئی گل نہیں، والے صاحب کسی نے کچھ نہیں آخنا چاہیے، جتھے کو لگا بس لگا ہی رہن دے، بے ظالما جتھے کو لگا ہی رہن دے، ایک گٹھ زمین ہے تو کوئی گل نہیں، جتھے ہی دیوار بنی بنی رہن دے، وہ قیامت آ چلی۔ سوچے کدے دین تو اگر پتر ہٹ جاوے یا کوئی ہٹ جاوے تو کوئی مولانا کہہ دے کہ یار تیرا پیو صحیح ہو لگی 10 ہونے سی، تیرا دادا پر دادا تو کہڑا چکر ہے، تیرا اولاد پہ گئی تو مذہب ہی بدل گیا ہے، اگو پتہ ہے کہ اور مولوی صاحب سارے ٹھیک نے، جتھے کو لگا ہی رہن دے، میں نہ ظالما جتھے کو لگا ہی رہن دے، کوئی گل نہیں، ادھر پیو دادے دی زمین ہے جتھے دیوار بنی بنی رہن دے، کوئی حرج نہیں، 4 انگلاں ایک گٹھ دا کوئی فرق ہے، لیکن اتھے پھٹ گربان میں پہ جانے ہیں۔ کدے نہیں سوچے کہ یار میرے والد دی پگ ادھے سر دے رہی، سوچے بول دے نہیں جے بہن اگر 4 مرلے گھٹ لے گئی پھٹ ہو دے گھر پہنچ جانا ہے، 4 مرلے کی 4 گٹھا دے طرح زیادہ چلے گی، وہ پیسے کٹ ہے دیوار بنا کر، سکی بہن ہے، اکے ماں پیو دے اولاد ہے، بہن نو نہیں چھٹی جگہ دی دیان سی، انج نہیں انہوں نہیں چھٹی تو بھائی دین چھٹ گیا، انہوں نے جتھے کوئی مولوی صاحب لگے ہی رہن دے، ٹھیک ہے۔ خدارا صحیح عقیدہ سنی مسلمان بنو، اپنی اولادانوں علماء اہل سنت علماء حقہ دے مدرسے پاؤ، کہ اپنی اولادانوں دین سکھاؤ، کہ دین دا شعور آوے، کہ تاڑے کو دین ہوئے گی عقل پختہ ہوئے گا نا۔ جامع صغیر دندر امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نقل فرمایا، مولا علی تو میرے خیال روایت ہے، اب فرمان دینے جننے کے بندے کو دین ہوئے گا انہی عقل ہوئے گی، ساڑھے کو دین ہی تھوڑے دے ساڑھی عقل ہی انہی کے، تاں دا ساں 2 گٹھا دے پیچھے بھائی دے گربان میں پائے جانے، جے ساڑھے کو دین ہوندہ دا سی لڑ دے۔ مولا علی راوی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان امام جلال سیوطی نقل کرنے والے کتاب لنا جامع صغیر، انہوں نے فرمایا جنہ علم ہوئے گا انہی ساڑھے کو علمی شٹانگی تو گھٹ ہے، عقل آپ ہی ادھی شٹانگی ہونی، جدو ادھی شٹانگی ہونی علماء حق دی آپ ہی گربان میں پڑھنا ہے، کیونکہ علم جی نہیں جی علم جی ہوئے دیکھیا جاوے کہ جڑے علماء نے جن نے ایک لفظ پڑھایا وہ در استاد ہے، جنہیں پیچھے 8 تو 10 سال کی ساری زندگی جمعہ پڑھتے رہے، بچے پڑھاندے رہے، ختم پڑھاندے رہے، جنازے پڑھاندے رہے، دعاواں کرتے رہے، وہ کیڑا بڑا استاد ہوئے گا۔ اساں انہاں دے خلاف گلے یا انہاں نال لڑائی کرن دے اترانے ہیں، کیوں؟ علم نہیں، جدو علم نہیں مطلب ہے عقل نہیں، جدو عقل نہیں تو پہنچائی کون جا۔ میں کئی دفعہ علماء نو آکھنا پریشان نہ ہو کرو، جڑا تواڈے نال لڑے یا تواڈے گلے کرے انہاں نوں پریشان نہیں ہونا، سرکار دے ایسے فرمان نوں سامنے رکھنا ہے، انہاں کول علم نہیں، جنہ علم ہے انہیں عقل ہے، جنہیں عقل ہے انہیں کو نہ تواڈے نال کلام کرنا ہے۔ عقل جو ہوئے سوچن کہ ساڈا یہ امام ہے، اسا آکھنے پیچھے اس امام دے نماز اگرچہ رب دی پڑھنے ہیں، اگر امام نہ ہوئے تسی کلے پڑھو تانوں ستائیاں دا ثواب لب جائے گا، جبکہ نماز پڑھنی تسی رب رسول دی ہے، لبے گا ثواب؟ بولو نہیں لبے گا۔ ستائیاں دا ثواب دینا وسیلہ وچ کون بن رہے ہیں؟ بولو کون؟ امام۔ امام جو نہ ہوئے کلہ نماز تو رب رسول دی پڑھنی ہے، پڑھنی رب رسول دی ہے، وہی اللہ اکبر کہنا ہے، وہی سبحان ربی الاعلیٰ کہنا ہے، سبحان ربی العظیم کہنا ہے، وہی اتحیات پڑھنی ہے، لیکن ایک نماز دے ثواب مل رہے ہیں۔ امام دے پیچھے جدو آگے پڑھے گا ہن کنیاں دا لبدا پیا ہے؟ ستائیاں دا۔ جے ساڈے کول عقل جی ہوندی اساں دا ہاتھ بن کے اپنے امام دے گوڑاں نوں ہاتھ لا کے سلام لینا سی کہ حضور السلام علیکم، تھوڑی مہربانی تسی سانوں نماز پڑھائی، سانوں ستائیاں دا ثواب لب گیا۔
یہ کرنا سی کہ نہیں؟ لیکن پھر وہ مولا علی دا حضور دا فرمان یادم دا جنہ علم و نک عقل نہیں تو مجھے ٹائم ہو گیا، دعا کرو کہ ضرور چلا